بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں پارہ سورۃ الانعام، آیت نمبر 76۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتک۔ اللہم احفظنا من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کئی چیزوں کی پرستش کرتے تھے۔ ان معبود بنائی گئی چیزوں میں سے سورج، چاند اور ستارے بھی تھے۔ آج بھی لوگ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں اور علم نجوم میں یقین رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نجوم کو سیکھنے سے منع کیا ہے اور آپ نے اس کو جادو کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ اس لیے علم نجوم کا سیکھنا یا اس پہ ایمان رکھنا یہ کفر ہے۔ اس لیے اس علم کی طرف جانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، جیسے جادو کی طرف جانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ تھے، رات کو بارش ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے صبح فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ آج رات کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ مومن رہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے آج رات ہونے والی بارش کے بارے میں یہ کہا ہے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ملی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور ستاروں کا انکاری ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہے مطرنا بنوع کذا و کذا، فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہمیں بارش ملی ہے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ وَكَافِرٌ بِي، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ پر میرا انکار کرتا ہے، میرے ساتھ کفر کرتا ہے اور ستاروں پہ ایمان رکھتا ہے۔ تو اس لیے بارش اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملتی ہے۔ یہ ستارے اللہ کی مخلوق ہیں، کبھی معبود ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی قوم وہ بھی ستاروں کو، سورج کو، چاند کو، اس کے علاوہ کئی ساجے ماجے انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے تھے۔ جیسے ہماری قوم میں گدھے بھی معبود بنا رکھے ہیں، گھوڑے بھی معبود بنا رکھے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں سکینڈل آیا تھا وہ کچھوے کو جناب وہ ولی اللہ مان کے بیٹھے، اس سے نظر نیازیں لے رہے ہیں۔ تو جو قوم رب کو پہچانتی نہیں ہے، اللہ کو پہچاننے کا حق ادا نہیں کرتی، ان کے ساتھ پھر یہی ذلت ہوتی ہے کہ وہ کبھی کسی در کی ٹھوکر کھائیں، کبھی کسی در کی ٹھوکر کھائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ایسی ہی تھی۔
در در کی ٹھوکریں کھانے والے، بلکہ در در سے دور دور کروانے والے۔ یہ سادے الفاظ میں در صرف ایک ہی ہے جو جھکنے کے لیے ہے، جو عبادت کے لیے ہے، اور وہ در صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ تمام انبیاء کی یہی تعلیم تھی۔ تو بعض لوگ اس واقعے کو لے کے، چونکہ واقعہ بڑا معروف ہے، آپ علماء سے اکثر سنتے رہتے ہیں، ہم انشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں، اس واقعے کو لے کے ایک مفروضہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نمرود کے کاہنوں نے بتا رکھا تھا، لہذا ان کو قتل کرنے کا حکم تھا کہ جب اس طرح کا بچہ ان نشانیوں والا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کسی غار میں ہوئی تھی اور اسی میں وہ پرورش پائی انہوں نے اور پروان چڑھے۔ تو جب وہ دنیا میں باہر آئے تو آ کے انہوں نے دنیا کے نظارے دیکھے، تو انہوں نے واقعتاً اپنی قوم کی گمراہیوں کے ساتھ ساتھ ان ستاروں کو، سورج اور چاند کو رب سمجھ لیا تھا۔ یہ تسلیم نہ کرنے والی بات ہے، اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات ہی اس بات کی رد کرنے کے لیے کافی ہیں کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید خالص ان کو صحیح طور پہ سمجھانے کی اور ان کے معبود نہ ہونے کی ایک عظیم تدبیر اختیار کی تھی۔ ایک عظیم تدبیر تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جس کا اللہ نے پیچھے ذکر یہ کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کی عظیم سلطنت دکھائی تاکہ وہ یقین کامل کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو اس لیے ان کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ معبود نہیں ہے۔ انہوں نے ایک تدبیر کی اور وہ تدبیر اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ یہاں پہ ذکر فرمائی ہے۔ فلما جن علیہ اللیل، فلما پس جب جنہ چھا گئی، علیہ ان پر، اللیل رات، رآ انہوں نے دیکھا، کوکباً ایک ستارہ، قال کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اب قوم وہ تھوڑی سی خوش ہوئی کہ چلو کسی طرف تو آیا ہے، بتوں کو نہیں مان رہا، چلو ستارے کو تو مان رہا ہے نا، کسی طرف تو آ رہا ہے نا چلو بندہ۔ فلما افل، پس جب غروب ہو گیا وہ ستارہ، دن ہوا ستارہ نظر آنا بند ہو گیا، قال لا احب الافلین، کہنے لگے میں نہیں محبت کرتا غروب ہونے والوں سے، وہ جو نظر آ کے چھپ جائے میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ وہ کام خراب ہو گیا، دن چڑھا تو کام خراب ہو گیا، وہ دلیل ڈہ گئی، وہ معبود ماننے کی جو خوشی تھی قوم کو اس پہ پانی پڑ گیا۔ تو یہ انہوں نے بڑے دل نشین طریقے سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا انداز یہی تھا کہ وہ آہستہ آہستہ دلیل کے ساتھ بات کو لاتے اور اینڈ پہ آ کے ایسی دلیل پیش کر دیتے کہ پھر لاجواب ہونے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی بات آگے بڑھانے کا موقع ملتا رہتا تھا۔ جیسے عرض کیا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو بڑی ساری اور بھی باتیں کی، اس نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا جو مشرق و مغرب کا رب ہے، جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان اس کا رب ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے، زمین و آسمان کے درمیان کی ہر شے کا رب ہے۔ تو بات اس کو وہ آگے سے نا جواب دیے جا رہا تھا۔ آخر انہوں نے پھر کیا کہا، میرا رب وہ ہے جو تیرا اور تیرے پیو دادے کا بھی رب تھا۔ اب یہ تو فرعون کا بھی کبھی دعویٰ نہیں تھا کہ میں نے اپنے باپ کو خالق تخلیق کیا ہے، میں اپنے دادے کا رب ہوں، میں اپنے پردادے کا رب ہوں۔ تو یہ ایسی دلیل تھی کہ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کیا تڑی لگائی، اس نے کہا دیکھو جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں
یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ بندہ لاجواب ہو گیا اور بات بھی اس کے ٹھکانے میں آ گئی ہے، لیکن ابھی رب کی طرف سے توفیق نہیں آئی کہ وہ اس کو قبول کر لے۔ ہمارے معاشرے میں جب کسی کو بات سمجھ آ جائے نا اور اس کو دلیل کے ساتھ کوئی آگے سے سمجھ نہ آ رہی ہو تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اہی نہیں مانتے، کیوں؟ دسن والا بابی ہے۔ مگر یہ سمجھ لیں کہ اس کو بات سمجھ بھی آ گئی ہے اور وہ بالکل دلیل کی بنیاد پہ لاجواب بھی ہو گیا ہے، اور اب اس کے پلے کچھ نہیں رہا، اب صرف اور صرف کمی ہے رب کی طرف سے توفیق کی، اور وہ توفیق اب ابھی تک اس کے لیے اللہ کی طرف سے آئی نہیں ہے، لہذا یہ آخری اپنی بات کر کے سائڈ پہ ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس سے اگلی بات کی، فلما رأى القمر، دن گزر گیا، پھر رات آ گئی، فلما رأى القمر، پس جب انہوں نے دیکھا چاند کو، بازغاً، چمکتا ہوا، قال، کہنے لگے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ انہوں نے کہا چلو کچھ سائز بڑا ہو گیا ہے لیکن کچھ نہ کچھ مان رہے ہیں۔ فلما افل، پس جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال، کہنے لگے، لئن لم یہدینی ربی، لئن لم، یہ جواب پہ غور فرمانا ہے آپ نے، اصل یہ چیزیں اللہ نے اس میں بیان کی ہیں۔ لئن لم یہدینی ربی، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو بلا شبہ میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ صدق اللہ خالقنا المولانا العلی العظیم۔